ماشاء اللہ. ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر. ہے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو. فرزانے سے مراد عقل کے بندے جو ہے نا وہ, اور دیوانوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں, یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ. اور قرآن پاک احادیث مبارکہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بھی ہے ان کی اطاعت. پھر جنہوں نے ان کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی, اس کے لیے قرآن پاک نے ان کو اللہ والا فرمایا, سچا فرمایا. تو یہاں مراد قرآن پاک کی آیت کونوا مع الصادقین ہے کہ ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر. دیوانے کا مطلب گدو بندر نہیں ہے. جو پاگل ہوتا ہے جائز نہیں ہے اس کو مارنا, دھکے دینا, سب گناہ ہے یہ. لیکن کوئی بیوقوف اگر ایسا کرتا ہے تو پاگل جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا, بیچارہ راستہ رہتا ہے. ظلم ہے. اور حدیث واقع ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا. معافی مانگ لے تو اور بات ہے, اور خوب معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ پاگل کیا معاف کرے گا, وہ اس کی معافی کی کیا قیمت ہے. جیسے معصوم بچوں کو جو مارتے ہیں نابالغ بچوں کو, تو اگر بچے سے معافی بھی مانگ لیں تو معافی نہیں ملے گی نابالغ سے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا خوف آتا ہے ایسے ماں باپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جو معصوم بچوں کو مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے پیاروں کو دیوانہ بولتے ہیں. کوئی ان کا داڑھی کا مذاق اڑائے, کوئی حرام نہیں کھا رہا اس کا مذاق اڑائے کہ آپ حرام نہیں کھاتے ہو, آج آپ کے پاس روز رائس گاڑی ہوتی, غیر شرعی تقریبات میں آپ نہیں جا رہے ہو, پاگل ہے. اکثریت کا ساتھ نہیں دیتا, ڈیموکریسی کا ساتھ نہیں دیتا. اکثریت بنگلے والے کی یا فلیٹ والوں کی ہے؟ کچھ آپ مدد کریں نا بھائی, تو بنگلے بیچو نا, آؤ ڈیموکریسی میں. کرایہ والے زیادہ ہیں یا آنرس زیادہ ہیں؟ تو اپنے آنر صاحب اپنے بیچو بھائی چیزیں. یہاں گاڑی والے زیادہ ہیں یا بغیر گاڑی والے زیادہ ہیں؟ گاڑیاں بیچو. دماغ چٹنی بنا ہوا بیوقوفوں کا. جی ابھی بقرعید گزری ہے نا, ہاں اکثریت کس کی تھی؟ گائے کی, بکروں کی, دمبوں کی, اونٹوں کی. پھر کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اکثریت تاروں کی ہے یا سورج کی؟ تاروں کی. پھر کیا سورج کہتا ہے اللہ مجھے کوٹ کوٹ کے تارا بنا دیجیے. جس کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک آ جائے نا, آنسو مبارک بھی خون مبارک بھی, وہ پھر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. انسان ہے, گناہ کر لیا یا ہو گیا توبہ کر لیتا ہے. اللہ والوں کو دنیا دار ایسے ہی کہتا ہے پاگل ہے یا فنڈامنٹلسٹ ہے. فنڈامنٹلسٹ نہیں, فنڈامنٹلسٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے یا ٹیررسٹ ہے. ابھی اور 3-4 عشق آنے والے ہیں. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اللہ اپنے پیاروں کے لیے فرما رہے ولا یخافون لومۃ لائم. جو میرے عشاق ہیں, جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کی فکر کرتے ہیں, اور سارے دنیا کی ملامت ان کے لیے ایک ہے. ستانے والے زیادہ ہوتے ہیں. اگر تم نے ولیمے میں بے حیائی, اریانی, فحاشی نہیں کی, ناچ گانا, بدکار عورتوں کو نہیں نچایا, فوٹوگرافی کا حرام. ابھی دیکھیں بہت بڑے بزرگ, بڑے اللہ والے, ان کو وہ وضو سکھا رہے تھے, وضو کس طرح کرنا ہوتا ہے. تو ان کو ایک طالب علم وضو کرا رہا تھا, اور جس کو بددعا کا شوق ہے انہوں نے اس کی مووی بنا کے جاری بھی کر دی. حالانکہ اس جگہ پر مووی بنانے والے کا اخراج ہوتا ہے, لیکن جو بنا رہا تھا چھپ کے بنا رہا تھا, دوسروں کو پتا نہیں تھا. بددعا لیتے ہیں دوسروں کی ہے. تو جو شادی میں یہ نہ کرے, ہم تمہارے مرنے میں نہیں آئیں گے, ہمارے جنازے کو کندھا نہیں دینا, ہماری شکل نہیں دیکھنا, آپ کی شکل دیکھ کر جنت میں جائیں گے کیا؟ آپ تو مر جاؤ گے, پھر کندھے کو جنازہ دینے والے کو آپ کیا وہاں سے مارو گے کیا؟ بخیر رہا لے سنجا ہے, خامخواہ کی فضول باتیں. میں اگر نیک نہیں بن سک رہا تو جو نیک بن رہے ہیں ان کے لیے دعا کر کے ان سے دعا تو لوں نا. اگر اولاد میری نیک بن رہی ہے تو میں اس کی رکاوٹ بنوں یا ان کے لیے دعا کروں؟ اکثریت کیا بیچتا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے نا. آج کیا حالت ہے دنیا میں؟ کتنا دنیا دبایا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, لیکن دین تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہم سب گناہ گار ہیں, کل بندی آدم خطا میں بھی آتا ہوں, لیکن خیر الخطائین وہ ہیں کہ جتنی بار اللہ کو ناراض کیا اتنی بار معافی مانگ لیا. بھائی کپڑے میلے ہوتے ہیں تو میلے پہنتے ہیں کیا؟ نہیں, ڈرائی کلیننگ کر لیتے ہیں نا. تو 1 ڈے ڈرائی کلیننگ سروس بھی ہے, تو روز کا روز اللہ سے معافی بھی مانگ لیں. اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ کے پیارے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے اشاق کا اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اشاق کے فرما رہا ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. میرے جو اشاق ہے نا, مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے.
آنا چاہیے عقل والوں کے لیے لوما دل لائمین، کیونکہ ستانے والے زیادہ ہیں، لیکن اللہ یا واحد نازل فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ جتنے لوگ ستانے والے ہیں نا، یہ سب میرے عاشقوں کے لیے ایک ہی ہے بس۔ جیسے پانی گلاس میں آئے تو کیا کہیں گے ہارون صاحب؟ پانی گلاس میں آئے تو کیا کہیں گے؟ پانی کہیں گے۔ جگ میں آئے تو، اوور ٹینک میں آئے تو، تالاب میں آئے تو، سوئمنگ پول میں آئے تو، نہر میں تو آئے، آبشار میں، دریا میں، سمندر میں، یا پانی کہیں گے؟ پانی کہیں گے نا، وہ پانی پلاؤ پائے ہے جی۔ تو سارے دنیا کی ملابت ان کے سامنے ایک ہے۔ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہے کہ اتنے بڑی طاقت والے سے ٹکر لے رہا ہے۔ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے بھائی؟ رزاق کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ خاتمہ ایمان پر کس کے ہاتھ میں ہے؟ جنت دوزخ کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئے تو بڑا پاورفل۔ ہم لوگ لومڑیوں اور بندروں کی بات مانتے ہیں۔ ایک آدمی جنگل میں گیا تو شیر نے کہا اٹھے آؤ۔ اب آپ یہ نہیں کہنا شیر پنجابی نہیں بولتا، مجھے پتا ہے نہیں بولتا، میں بھی نہیں بولتا، بابا ہڈا ہچوں کچھ نہیں بولتا، ایسے مجھے گڑبڑ نہیں کرنا بھائی۔ تو ٹورسٹ کو کہتا ہے بھائی ادھر آؤ، میری بات ماننا۔ کہ سر تسی فکر مت کرو جناب، تھوڑا کہنا مانیں گے۔ اندر گیا تو 10,000 لومڑیاں، بندر، زرافے وغیرہ کہے۔ بندروں نے کہا ہم 10,000 بندر ہیں، شیر کا تو ایک ہی ووٹ ہے کنگلے کا، ایسا ستائیں گے تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا غنوغا کریں گے، تیری کھوپڑی میں جوئیں بھی نہ ہو تب بھی 1000 بندر تیرے کھوپڑی سے جوئیں نکالیں گے، ہماری بات ماننا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، شیر کے پاس ہے سر آپ کو تو ایک ووٹ ہے، پیچھے تو 1 لاکھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو ہار جائیں گے۔ فکر مت ہوا، تشریف راوڑی الیکشن کا جو ووٹر لسٹ ہے نا میرے پاس ہے، ابھی میں نکلتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں۔ اور شیر نے ایک دھاڑ جو ماری نا تو سارے ووٹرز جو ہے نا وہ کچھ نکالتے ہوئے بھاگ گئے وہاں سے۔ شیر کا خالق اور مالک جس کے دل میں آ جائے وہ کس سے ڈرے گا یار؟ صرف لوگ ڈراتے ہیں بس، اور ہمارا نفس ہمیں ڈراتا ہے جو شیطان کا بھی باپ ہے۔ 5 نفس قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ لو سو رہا ہے، ابھی 2 پرچیاں دی، ابھی بڑے ٹھاٹ سے سو رہا ہے جیسے نکاح میں آیا ہوں۔ عجیب آدمی ہے، جس کا سسرال میں دل نہیں لگتا نا ویسے ہی سوتا ہے۔ آخر سسرال والے کہتے ہیں یار ہماری بیٹی کو لے جا بھائی، تو بار بار گرنے والا ہے، بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے جیسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا ہو۔ ابھی 2 پرچے دیے کہ کس طرح فائدہ ہوا، بھی سو رہا ہے، بیٹھا بھی کرسی پر ہوا ہے۔ اب جو رشتہ لائے گا اس کو دیکھے گا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو نکاح ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کر لو کہ ابھی سے کرسی پر بیٹھا ہوا آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اپنی دوستی کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، میری آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، اور اس میں بھی اونچا درجہ صدیقین، اس میں بھی آخری سرحد کھلی ہوئی ہے۔ ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا 1997 کا بیان تھا رحیم یار خان کا، جس میں یہ آیت مبارکہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء پر بیان ہو رہا تھا کہ اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ابھی اگر 80 برس کا کافر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ 80 برس کا کفر کا حساب لے گا ہمیں؟ بتائیے، نہیں، ہم تو مسلمان ہیں نا۔ ہم جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ اپنا پیارا بنا لیں گے۔ اگر اللہ فرما دے معاف کر دیا کام بن گیا؟ نہیں، اللہ فرما دے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں مضارع سے، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا سڑا ہوا جو ہے وہ توبہ کرتا رہے گا۔ قرآن پاک ہے بھائی، یحب کا اللہ فرما رہے ہیں، اور حدیث پاک التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر لیا مفہوم معافی مانگ لی، یہ ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے بھائی جب لا دمبا ہو گئے حدیث پاک کے حساب سے تو دمبا کیوں بنتا ہے بھائی؟ اور شیطان مایوس کرتا ہے کہ بڑے بیان کرنے والے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے حج کو چلی نا، ماسکو تو نہیں گئی نا۔ توبہ کرنے میں کون سا مشکل ہے بھائی؟ بھلے توبہ ٹوٹ جائے، توڑنا نہیں ہے، ٹوٹ سکتی ہے،
وہ دوست مذاق اڑائیں گے، رشتے دار مذاق اڑائیں گے، اب تبے مولوی کے چکر میں آ گیا، کہ کوئی مولوی کے چکر میں نہیں آیا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چکر میں آیا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، کفر میں تجھے نہیں برباد کیا، میں کیا جواب دوں گا کہ کس لیے اللہ نے مجھے ایمان عطا فرمایا کہ ہم یہود و نصارہ کی نقلیں کریں، ان کے ناچ گانے نعوذ باللہ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا؟ یہ جو آدمی نیک بنے گا نا، کچھ لوگ ہیں دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے اور ہمارے لیے دعا کرو ہم بھی نیک بن جائیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ارے کہاں ہے جنت، ارے کہاں ہے دوزخ، مر کر دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دیکھ۔ ایک اور آسان ترکیب بتاؤں، ہاں بھائی کمیشن ملے گا، یہ لوگ ڈر کے ہمارے خاموش ہو گئے، بھائی کمیشن ملے گا، آواز نہیں آئی، کمیشن ملے گا، دعا چاہیے، جنت دوزخ کا پتہ نہیں ہے نا، جو مردہ دفن ہو نا، دفن نہیں مزہ نہیں، اس میں دفن میں ہے، وہاں پر ایک کیمرہ ڈال دیں اور ایک مائک ڈال دیں، اور قبرستان کے اندر تو کپڑے خراب ہو جائیں گے رات کو ہے جی، وہاں پمپر کون بدلی کرے گا بار بار، تو اس کی تار لمبی کر کے جا گاڑی میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور اسکرین بھی لگا دو اور مائک بھی لگا دو۔ کافر نے بھی آج تک ہمت نہیں کی، یہاں ان کا بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کرو نا جنت دوزخ کا فیصلہ کرو، تم جا کے فیصلہ ہو جائے گا۔ ارے قرآن پاک ہوتے ہوئے ہم پاگل بن رہے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث پاک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ جنت میں خواہش پوری ہوگی، یہ سانڈ کی طرح زنا کرے جوری کرے یہ مسئلہ ہی نہیں، اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی کئی سے اس کی تشریحات ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، عشاء کے بغیر کیسے سوئے گا، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے فجر کی نماز کے بعد، ابھی سے گھڑی دیکھ رہا ہے یا فون آیا ہے، تو آپ کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ابھی اس کا خیال رکھنا، ذرا شکایت کر دوں گا فوراً کہ ابھی وقت کیا ہوا جو گھڑی دیکھ رہے ہیں، گھڑی چھین لوں گا تب پتہ چلے گا، ادھر گھڑی لگایا ہی نہیں ہے آپ لوگ جیسے لوگوں کے لیے، گھڑی میں نے ادھر لگایا، میں دیکھ رہا ہوں 10 بجے بیان ختم ہوگا، بھائی 10:30 بھی بج سکتے۔ عشاء کے بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد بھی ایک بیان ہے، گھڑی دینا ذرا روڈ رولر کے نیچے رکھ دوں گا گھڑی کو، بھلے مہنگی گھڑی ہو آپ کی، پھر بھلے رونا ہے بھائی جان میری گھڑی توڑ دی، بھائی جان 10 روپے کی گھڑی دے دیں گے آپ کو، ہاں جس پہ ٹائم پوچھے گا کتنا ہوا ہے کا 8:08 کیا مطلب کا وہ جو کانٹا ہے نا گھنٹے کا وہ ہے ہی نہیں، اس لیے 8:08 10 جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اللہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب میں نے یہ آیت مبارکہ سنی 1991 میں یا 92 میں نے سنا 1992 میں، تو میں نے کہا یا اللہ سینہ کھل جائے گا تو ہاسپٹل جانا پڑے گا، اس وقت تو کیول والا بائی پاس تو تھا نہیں، اب سینہ پھاڑنا پڑے گا، پھر اس کے اندر ہدایت گھس جائے گی تو مر جائیں گے، تو ہدایت کے مرنے کے بعد کیا ہدایت ملے گی؟ واہ رے شیخ العرب والعجم، واہ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرمایا گھبرانا نہیں، تو آپریشن نہیں ہوگا۔ صحابہ رضوان علیہ مجمعین وہی کی بات سننے والے، پیچھے نماز پڑھنے والے، نصیحت کی باتیں سننے والے، حدیث پاک سننے والے، بڑے بڑے عربی داں آج کل کہتے ہیں پتلون میں 1.5 پاؤ پیشاب بھرا ہوا ہوں اور لائبریری میں جا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے سگار پی کے مطلب نکالو قرآن پاک کا، ان کو سنبھالنا بھی بچوں کو، یہ نیا پیس کہاں سے آ گیا بھائی، کہاں سے لیا اس کو؟ اندر نہیں بیٹھنا چپ کر۔ میں جو بتا رہا تھا نا کسی کا تصویر بنا لی کسی بزرگ کی، اس لیے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں خیال رکھنا بھائی، شرم نہیں آتی چپکے سے تصویر نکال کے حرام کام کر کے اتنے بڑے بزرگ کی بدوا لے لی۔ ان کا بدوا ایسی کہ قیامت کے دن آپ کی گردن ہوگی ہمارا ہاتھ ہوگا، دھوکہ دے کے تصویر بناتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ بہت عرصہ ہو گیا کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن چونکہ سب سمجھ گئے ماشاءاللہ حرام کام کیوں کرے اللہ کے گھر میں، اور جو کچھ لوگ ہیں نئے آتے ہیں تو ان کو دوست سمجھا کے آتے ہیں، بالکل ہی نئے تو ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کا کھلنا کیا ہے؟ سنا؟ آج کہتے ہیں ہم خود مطلب نکال لیں گے، بھائی تو سبزی بیچ تیرا کیا واسطہ؟ ہاں میں کوئی عالم تو نہیں ہوں تو میرا کیا واسطہ ہے یہ بات کرنے کا؟ میں تو تفسیر جو شیخ العرب والعجم سے سنی وہ بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں۔
اور تفسیر بھی کس نے کی اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی 1400 برس پہلے. آج بس گوگل پہ چلے جاؤ اور سکھزم ہندوازم میں PhD کرتے رہو، نعوذ باللہ، اپنے ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، فوراً انکار کر دیتے ہیں فوراً. اور بھائی اپنے وجود کو دیکھنا، گندا پانی گندے خون پر فنگر پرنٹس کس نے بنائی ہے؟ اتنے چھوٹے دل کو اتنا دل کس نے کیا ہے؟ ناک کے دونوں سوراخ کو برابر کس نے بڑا کیا ہے؟ کب آ کر رک گیا ہے، اگر میں رکتا تو ہم لوگ 15 فٹ کے ہوتے، پھر کیا ہوتا 15 فٹ کے ہوتے تو پھر تو پلنگ بھی ختم ہو جاتا ہمارا. گھر کے باہر پیر ہوتے، کوئی آگے پیر کاٹ کے چلا جاتا، پھر کیا کر دے گا؟ آپ نے زیادہ آپ کے بیوقوفی کی بات ہے. یہ زمین آسمان کا ایسے ہی سسٹم ہے. یہ سورج اور چاند کا کیا معاملات ہے؟ یہ جو پچھلے دنوں سنایا تھا، مریخ اور مشتری اور زحل اور زمین اور چاند، اس کو کس نے چاند عطا فرمایا؟ عطارد کو ایک چاند بھی اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ سورج کے نزدیک ہے، وہ ایک چاند بھی نہیں دیا. اسی لیے جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے تو چاند اور سورج کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ اپنے پیار کا سورج دیتے ہیں، اپنے پیار کا چاند اللہ سے عطا فرماتے ہیں. یہ بھائی یہ تو ایک اب نوجوان نے پیری شیخ سے کہا، حضرت ہمارے دوست ہیں، کہہ رہے ہیں شراب اور زنا فری کا ہے. فرمایا سن، شراب اور زنا اگرچہ فری کا، ایمان نہیں ہے میرا فری کا. کہ حضرت دکھ یہ کہ مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں. فرمایا کہ دے بدھو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جنت دوزخ کا فرمایا، وہی الہی کی باتیں آئیں تو یہود و نصارہ نے لڑکیاں خریدی، شراب خریدا اور کہا کہ ہم تو ادب سے نام لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں جاتے ہو؟ جنت ادھار ہے، یہاں آؤ، یہاں شراب فری میں ہے، لڑکی فری میں ہے، لڑکا فری میں ہے. فرمایا فرق یہ ہے کہ اس وقت کفار دعوت دیتے تھے حرام کاموں کی، آج مسلمان دعوت دیتا ہے کہ وائرل کر رہے فلم دیکھ لو، بیٹی کی تصویر بناؤ، وائرل کرو اس کو. حیا نہیں ہے نا. حدیث پاک ہے جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. بیٹی کے ناچ گانے کو وائرل کر رہے ہیں، حیا کہاں ہے؟ حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اسے حیا چھین لیتے ہیں. دوسری حدیث پاک ہے حیا نہیں اور جو چاہے کرے. تیسری حدیث پاک ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی جو مفہوم یہ تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی ہوگی. میرے بابا کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت دے صاحب فرمائے. کورونا سے 15 دن پہلے والدہ کا 1993 میں ڈینگی سنا تھا والدہ نے، دادا پردادا نے برین ہیمریج سنا تھا، چکن گنیا سنا تھا. کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سورہ روم کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اجتماعی انفرادی معافی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مفہوم ہے کہ ہم نے دنیا کو 2 امان دیے، ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک معافی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک امان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اب ایک باقی بچتا ہے معافی. اپنا کو گناہگار سمجھے تو معافی مانگیں گے نا. جب گناہگاری مہندی مایوں ناچ گانا، معافی کس بات کی جب گناہ نہیں سمجھتے تو؟ چاہے قرضے سود پر لو لیکن اپنی ناک اونچی کرو. ناک اونچی کرنی ہم آپ کو ترکیب بتاتے ہیں، سستا اسپرنگ رکھ دیں ناک اونچی ہو جائے گی. سستا ہے نا، ہنستا نہیں ہے تو کمال کرتا ہے. یہ تو ہمارا تو مسئلہ ہو جاتا ہے اگر کوئی نہیں ہنستا ہے تو. ابھی نکاح کروں تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ قبول ہے یا کہیں قبول ہے؟ ہاں نا، اب ایسا نکاح سن کر سب ہنستے ہیں. بڈھا بھی ہنستا ہے نکاح سن کے، کہا میری باری آئے گی. چلو بھائی اب فرشتے آئیں گے، رشتے تھوڑی آئیں گے یار. دوسری شادی کی بات کرتے ہیں. دوسری شادی سنت نہیں ہے، یاد رکھنا آپ، مباح ہے. پچھلی بار بھی فتویٰ پڑھ کے سنایا تھا. اس لیے حضرت مجدد کی بات عرض کرتا چلوں ذرا. چشمہ ذرا بھی کچھ ہوگا تو بتا دیتا ہوں. اتنا قریب بیٹھ کے ہنستا نہیں ہے. ہمارے تو جو ہنستے نہیں ہے مناسبت ہی نہیں ہوتی بھائی ان سے. اللہ نے ایسا چہرہ کیوں بنایا؟ نامحرم کے لیے بنایا ہے. ہیلو، اس لیے بنایا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ٹکٹ لینے گیا، وہاں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ٹوپی کو صحیح کیا، پسینہ صاف کیا، داڑھی کو ایسے کیا اور کپڑے کو بھی ایسے کیا، ٹک ٹاک. ایکسکیوز می، یہ PI کی فلائٹ کب جائے گی؟ وہ بیوی سے کبھی ایسی محبت سے بات کی ہے؟ حضرت مجدد نے فرمایا اس میں اس طرح اتنا بڑا تم نے نقصان کیا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا. اشرف علی کا قلم دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا اس کا. جی دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا. تو میں زیادہ نہیں، تھوڑا سا عرض کروں گا، زیادہ نہیں، کہ مضمون بہت زیادہ ہے. ارادہ ہے کہ ہر جمعرات کو یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. مختصر عرض کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگ باوجود ضرورت نہ ہونے کے ہوس کی وجہ سے کئی بیویاں نکاح میں جمع کر لیتے ہیں اور ان عدل ہو نہیں سکتا، یا تو اس وجہ سے کہ مرد میں دین یا وسعت کم ہے، یا اس وجہ سے کہ عورت میں دین یا عقل کم ہے. اور عدل نہ رکھنے کی صورت میں مرد پر شریعت کی مخالفت کا الزام ظاہر ہے جس سے بچنا لازمی ہے. قرآن پاک میں نے حکم نہیں دیا یہ دوسری کرو. بیٹا تیرا بڑا بھائی یہاں پر ہے، اس لیے اگر آپ نے اگر گردن اب جھکائی نا
تو ادھر کوئی کچھ محمد کو کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کرو، یہ بہانہ مت کرو. ادھر جب دروازے کھول کر ادھر ادھر ہو رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ یہاں تھے نا. تو اس وقت کیسے سنبھلا ہوا تھا وہ؟ ابھی بھی سمجھ جائے گا. اگر بھائی خوش ہو رہا ہے میرے بھائی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ اشارہ کر رہے ہیں ووٹ ڈانٹو ووٹ ڈانٹو، اپنی کسر پوری کرا رہے ہیں جناب. بہت دھیان سے سننا ہے بھائی. آج کل بیانات کے سنت ہے کر سکتے ہیں شرائط کے ساتھ، مباح ہے، فرض نہیں ہے. اور بیانات بھائی برابری بھی تو کر کے دکھاؤ. اس برابری پر بیان ہو چکا ہے، لیکن آپ تصور کریں گے 4 شادیاں ہیں تو 18 عدد تو سالے ہوئے ہیں. ہاں سالہ گالی میں استعمال ہوتا ہے نا. اور فدا محمد پسا ہے. اور 13 عدد تو سالیاں ہوں گی، 4 ششر ہوں گے، 4 شاشے ہوں گی. شاشے وہ نہیں، ساس کو شاش کہہ رہا ہوں، شاشے ہوں گی ہے جی. اور 4 عدد بیویاں ہوں گی. اب آپ بتائیں آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں جی، ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں جو ہے نا وہ بورڈ لگانا ہے بغیر تصویر کے. ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ یورین ٹیسٹ کرانا ہے، ساتھ چلو چنو ہے جی. ادھر وہ سالہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، مجھے دے دو. کہ ابھی تو ہے نہیں، کہ اے ٹی ایم سے نکالو. پھر اے ٹی ایم میں جا رہے ہیں وہاں پر نکالنے کے لیے. آپ تصور کریں کیا ہوگا. پھر آپ خواب سے جائیں گے، جاگ جائیں گے، پلنگ کے نیچے ہوں گے. دیکھو تو صحیح، ابھی تو میں بہت مختصر بتا رہا ہوں یہ بات ہے جناب. اللہ عدل نہ رکھنے کی صورت میں مرد پر شریعت کی مخالفت کا الزام ظاہر ہے، جس سے برتنا لازم ہے. اور جہاں غالب گمان انصاف نہ ہو سکنے کا ہو وہاں تعدد ازواج، ایک سے زیادہ بیوی سے روکا جائے گا. اس بنا پر کہ ناجائز کا مقدمہ ناجائز ہوتا ہے. اس تعدد سے بھی اعتراض واجب ہوگا. متعدد بیویوں کے حقوق اس قدر نازک ہیں، نازک ہر ایک کا نہ وہاں ذہن پہنچ سکتا ہے نہ اس کی رعایت کا حوصلہ ہے اس میں. چنانچہ باوجود یہ کہ رات کو رہنے، لباس اور کھانے پینے برابری کا ہونا سب جانتے ہیں، مگر اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے دوستوں. اور لباس اور کھانے پینے میں برابری کا ہونا سب جانتے ہیں، مگر اس کا بھی اہتمام نہیں. باقی ان مسائل کو تو کون خیال کرتا ہے جس کو فقہا نے لکھا ہے اگر ایک بیوی کے پاس مغرب کے بعد جاتا ہے اور دوسرے کے پاس عشاء کے بعد اس نے عدل کے خلاف کیا، اور لکھا ہے کہ ہر ایک کی باری میں، اب آگے جو کوئی تھوڑا ہے میں نہیں بیان کر سکتا، مطلب یہ کہ اشارہ ہے کہ ایک کی باری میں دوسری کے پاس جا کر جو ہے نا اسے مستی وغیرہ نہیں ہے. نیز فرمایا کہ مذکورہ بالا حقوق تو واجب تھے، یعنی حقوق مروت کے ہوتے ہیں، وہ واجب نہیں ہوتے، مگر ان کی رعایت نہ ہونے سے دل شکنی ہوتی ہے، جو کہ رفاقت کے حقوق کے خلاف ہیں. ان کی رعایت اور بھی دقیق اور باریک ہے جناب. بال سے بھی زیادہ باریک نقطے ہیں ناصر، بال سے بھی زیادہ باریک نقطے ناصر. صرف سر تراشنے کو کلندری نہیں کہتے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. بس شادیوں پر شادیاں بناتے جاؤ، 4 کوٹا پورا کر لو، اور پھر اپنی حالت کیا ہوگی؟ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا کچھ عرصے کے بعد. کو میں بتا چکا ہوں 2 جمعرات پہلے جناب. غرض کوئی شخص واقعات اور معاملات کے احکام علماء سے پوچھے اور عمل کرے تو نانی یاد آ جائے گی، اور زیادہ نکاح سے توبہ کر لے گا. اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. یہ جو برابری نہ کرنے سے جناب، برابری نہ کرنے سے اس کے اوپر جو مسئلہ ہوگا اور اس سے جو غم ہوگا پہلی بیوی کو، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا پھر؟ اللہ اکبر. پتہ نہیں کتنا زیادہ معاملہ ہے جناب. ایک شخص نے مجھ سے دوسری شادی کے متعلق مشورہ کیا تو میں نے کہا تمہارے پاس کتنے مکان ہیں؟ اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے چاہیے جناب؟ میں نے کہا 3 ہونے چاہیے. انہوں نے کہا 3 کس لیے؟ میں نے کہا 3 مکان اس لیے ہونے چاہیے کہ 2 مکان تو 2 بیویوں کے رہنے کے لیے ہو، اور جب دونوں مارے تو تیسرا مکان تو تیرے کے لیے چاہیے نا بھائی. اب لاؤ 3 مکان، اور 4 شادیاں تو 5 مکان لاؤ. اب اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور اتنا وہی بتاؤ ہاسپٹل جانا پڑے گا. سبحان اللہ. اب بعض لوگ، ایک خاص بات ہے نا، بعض لوگ محض اس بات پر کہ اولاد نہیں ہوتی دوسرا نکاح کر لیتے ہیں. حالانکہ دوسرا نکاح کرنا اس زمانے میں اکثر حالات میں زیادتی ہے، کیونکہ شرعی قانون ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جناب اگر متعدد بیویوں میں عدل نہ ہو سکنے کا اندیشہ ہو تو صرف ایک عورت سے نکاح کرو. اور ظاہر ہے کہ آج کل طبیعتوں کی خصوصیات سے عدل ہو نہیں سکتا. ہم نے تو کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھا جو 2 بیویوں میں پورا عدل کرتا ہو. دنیا دار تو کیا کریں گے؟ بس ہوتا یہ ہے کہ دوسرا نکاح کر کے پہلی کو بیچ میں لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ کہ آج کل طبیعتوں میں انصاف اور رحم کا مادہ بہت کم ہے. تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے عدل قریب قدرت سے خارج ہے.
پھر جس غرض کے لیے دوسرا نکاح کیا جاتا ہے اس کا کیا بھروسہ کہ دوسرے نکاح سے اولاد حاصل ہو ہی جائے گی؟ جناب ممکن ہے کہ اس سے بھی اولاد نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیوی کو بانجھ سمجھ کے دوسرا نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہی پہلی بیوی کی اولاد ہو گئی. تو خامخواہ ایک بات جو برداشت نہیں کر سکے، عدل نہیں کر سکے، مصیبت میں گرفتار ہونا اچھا نہیں ہے. جب عدل نہ ہو سکا تو پھر دنیا اور آخرت کی مصیبت سر پہ کھڑی ہے. اللہ اللہ. لوگ زیادہ تر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد یہ دعا کریں. میرے شیخ حضرت شاہ المتین بن حسین صاحب دامت برقرار فرمایا جتنے لوگ بیان کرنے والے تمہارے متعلق جو خوب پھیلاؤ. فرمایا بنگلہ دیش میں بھی یہ مرض چلا تھا اور اللہ نے میرے پیارے شیخ کو اتنی توفیق عطا فرمائی کہ مرض یہ کم ہو گیا. یہ بھائی صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے بیعت کی ہے اس طرح، اور یہ عدل کرنے والے کتنے ہیں. آگے یہ عجیب بات سننا، اولاد کی تمنا میں دوسری شادی کرتے ہیں اور اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ نام باقی رہے. تو نام کی حقیقت سن لیجئے کہ ایک مجمع میں جا کر ذرا لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے، نگر دادا کا نام کیا ہے. جب خود اولاد ہی کو پردادا کا نہیں معلوم تو دوسرے کو خاک معلوم ہوگا. تو بتلائیے نام کہاں رہا؟ صحیح لگ صاحب نام کہاں رہا؟ جناب میرے پردادا کا نام تو میں بتا دوں گا آپ کو، دادا کا پردادا کا مجھے نہیں پتا نام. دادا کا بھی اس لیے بتا دوں گا کہ تایا کے بیٹے کا نام دادا کے نام پر تھا، ورنہ تو نام وہ بھی نہیں پتا. جناب اولاد سے نام نہیں چلا کرتا، بلکہ اولاد نالائق بھی تو الٹی بدنامی ہوتی ہے. اگر نام چلا بھی تو نام چلنا کیا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے؟ دنیا کی حالت دیکھ کر تسلی کر لیا کریں کہ جن کی اولاد ہے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے. اللہ ماشاء اللہ نیک اولاد تو سب جگہ ہے. جناب ہماری حالت پوچھو ہم سے صبح سے رات تک کہ کتنے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں. اولاد کا ہاتھ اٹھانا، ماں کے گریبان کو پکڑنا، ماں پر ہاتھ اٹھانا، جوتا مارنا، تھوکنا. میں اخبار نہیں پڑھتا، میں اخبار میں یہ خبریں آتی. اسی مسجد میں عصر کے بعد خط آیا تھا والدہ کا کسی خاتون کا کہ میرے بیٹے نے مجھ پر تھوکا ہے اور مجھے مارا ہے. بیٹی بیچ میں آئی، اس کو اتنا مارا کہ میری بیٹی کے نیل پڑ گئے. کس بات پہ کہ ماں نے سمجھایا تو کینیڈا سے آیا ہے، حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، بیٹا حرام عشق سے بچ تو پہلے، اس کے بعد پھر بات کریں گے. اس بات پہ ماں کو مارا، حرام عشق سمجھ لیں عذاب الہی ہے یا نہیں ہے. اسی بات سے اللہ اللہ نام اگر چلا بھی تو نام چلنا کیا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے؟ دنیا کی حالت دیکھ کر تسلی کر لیا کریں گے جن کی اولاد ہے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے. اگر اس سے بھی تسلی نہ ہو تو یہ سمجھ لیں کہ جو خدا کو منظور ہے وہی میرے واسطے خیر ہے. کیونکہ اللہ فرماتے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں. ذرا 6 مہینے گزرے ہیں اور خوشخبری نہیں ملی، تڑی لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب دوسرا نکاح ہوگا، ساس صاحبہ دوسرا نکاح کراؤں گی. اپنی بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ دین کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ اپنی بیٹی کے لیے داماد کے پیر پکڑیں گے کہ بیٹا اب چھوڑو اس بات کو، بس اب انشاءاللہ فکر نہ کرو، ہم علاج کرا رہے ہیں اور بہو کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ تو سمجھے کہ اولاد نہ ہونے میں بیوی کی کیا خطا ہے. جناب اب سنیے خاص بات. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا اپنے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا راستہ کھول دیا. فرمایا میں نے بند کیا، یہ دیکھو ترازو، 2 تربوز 5-5 کلو کے، 2.5 وہاں 2.5 وہاں، دوسرے تربوز کا 2.5 کلو وہاں 2.5 کلو وہاں. حضرت کیوں؟ فرمایا ایک کے پاس اگر کم میٹھا چلا گیا پھر کر کے دکھائے کوئی ایسی ترازو لٹکا کر. آگے غور سے سننا. میرے بڑے گھر میں یعنی بڑی اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ عقد کر کے عقد ثانی کا دروازہ کھول دیا، اب لوگ ایسا ہی کریں گے. میں نے کہا کھولا نہیں، بند کر دیا ہے. لوگوں کو معلوم تو ہوگا کہ اتنے حقوق ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. آگے سنیے ذرا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا، اشارہ نہیں کروں گا، کہ ایک بیوی کی طرف سے میں اتنا ستایا گیا کہ مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خودکشی کے خیالات آئے ہیں. سوانے میں لکھا ہوا ہے، اشرف سوانے میں. اتنا ستایا گیا کہ خودکشی کا خیال آیا. جب طلاق لینے لگے تھے تو بڑی پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ اب جب آپ نے کیا ہی ہے تو برداشت کریں. جناب طلاق نہ ہونے دی. دیکھیے جہاد میں کتنا تاب ہے اور آخر انجام اس کا قتل ہے. مگر حضرت اس وقت ایسا بھی نہیں ہوتا جیسے چونٹی کاٹ لیتی ہے. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو پلنگ پر پڑھ کر مرتا ہے اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے 600 تلوار اس پر ایک دم پڑی ہوں، اور جہاد میں آسانی سے جان نکلتی ہے جو اس قدر سخت ہے. بظاہر یہ سب ارادے کی برکت ہے، ارادہ بڑی دولت ہے. اس سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. چنانچہ مجھ کو اس معاملے میں عدل بالکل آسان ہو گیا. وہ کہنے کی بات تو نہیں مگر کہتا ہوں میں نے حقوق کی رعایت تک کی، یہاں تک کہ محض دوستوں کو معلوم کرانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ عمل کرے، اگر کر لیے تو، اگر نہیں کیے تو توبہ کریں. جناب اب سنیے ذرا عجیب و غریب بات.
یہ راستہ اللہ کے عشق کا بہت نازک ہے، بہت غور سے سننا ساتھیوں. یہ طریق بہت نازک ہے، اس میں مجھے خود ایسی حالت گزر چکی ہے کہ اگر حضرت حاجی امتیاز اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ اس حالت کے قبل ارشاد نہ ہوتا کہ جلدی نہ کرنا، میں خودکشی کر لیتا. یہ خیالات کا الگ جمع ہے، میں خودکشی کر لیتا. مجدد ہے بھائی، جو حدیث پاک ہے صدی میں ایک آتا ہے مجدد 100 سال میں، ان کا یہ معاملہ ہے. تو ہم آپ کیا بیچتے ہیں بھائی؟ اس لیے میں اس کے متعلق جو کہتا ہوں دیکھ کر کہتا ہوں. اس حالت کا قصہ یہ کہ میرے ایک دوست مجھ سے ملنے آئے، ان کے پاس بھری بندوق تھی. کئی مرتبہ جی میں آیا کہ ان سے کہوں میری گولی مار دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا. اس حالت میں مجھ کو بڑے گھر میں بڑی اہلیہ سے بہت امداد ملی، اور کوئی ایسا تھا نہیں جس سے کہتا. حق تعالیٰ نے ان کو غمگسار بنا دیا، اور ان سے اپنی حالت کہتا تھا. ان کے جواب ایسے ہوتے تھے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جوابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتے تھے. جناب او ہو ایک مرتبہ اولاد کی بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے میرے سامنے ایک تقریر فرمائی کہ اولاد ہونے میں یہ کلفت ہے، اولاد کو خوب ماننا چاہیے، بیٹا ماننا بھی منع نہیں ہے. بیٹیاں ہیں تو بیٹا ماننا ہی منع نہیں ہے، لیکن اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. غور سے سنیے گا سب تاکہ آگے بھی بات کر سکیں. یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، قیجان ہوتے ہیں. سبب اس کا یہ ہوا کہ میری ایک خالہ ساس تھی، انہوں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرے اولاد ہونے کی دعا کرائی تھی. اس موقع پر حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بھائی تمہاری خالہ نے تمہاری اولاد ہونے کے لیے دعا کو کہا تھا. میں نے دعا تو کر دی، مگر جی تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تم رہو. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. مفتی صاحب صحیح ہے، آپ لوگ پھیلائیں گے نا کام. جناب مطلب یہ تھا کہ اولاد نہ ہو. میں سمجھ گیا کہ اولاد نہ ہوگی، چنانچہ نہیں ہوئی. حتیٰ کہ جب میں نے دوسرا نکاح کیا، ان کی دوسری زوجہ کی عمر اولاد ہونے کی تھی، مگر عجب اتفاق ہے ان کو ڈاکٹرنی نے کہہ دیا کہ تم شادی مت کرنا، تمہارے سخت مضر ہے. اگر اولاد ہوئی تو پھر تمہاری جان کی خیر نہیں. سو اولاد میرے لیے مضر باطن بتلائی گئی اور ان کے لیے مضر ظاہر. سو شادی تو ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی کہ ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی. سو اولاد نہ ہونے میں ان کے مسالے جان کے ساتھ اور میرے مسالے ایمان کے ساتھ. اور یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ اولاد بعض کے لیے اعلی بہت اللہ سے دوری بھی ہوتی ہے، اور بعض کے لیے اعلی قرب ہوتی ہے کہ بیٹا نیک بن گیا، حافظ عالم مفتی بن گیا، عالم حافظ مفتی بن گیا لیکن گناہ کرتا تو اللہ والا نہیں ہے. اور ایک جو ہے وہ عالم حافظ مفتی نہیں ہے لیکن اللہ والا ہے، تو والد کے لیے اعلی ذریعہ قرب اللہ تعالیٰ کا مل گیا. جناب اس کو حق تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کے لیے سبب بوت کا ہوں گے اور کس کے لیے سبب قرب کا. بس جیسے اولاد ہونا ایک دولت اور نعمت ہے مگر سب کے لیے نہیں. اسی طرح پیشن کو جو تصرف و کرامت دولت ہیں مگر سب کے لیے نہیں، بلکہ بعض کے لیے چیزیں حجاب ہیں. جناب بھائی تو کچھ ساتھی باہر بیٹھے تو ہمیشہ کی طرح کچھ ساتھی ادھر آ جائیں، ایسے دائیں بائیں سے آ جائیں، کچھ ساتھی آگے پیچھے نہ دیکھیں بھائی، سنت سمجھ کے تھوڑا آگے آ جائیں، یہیں سے آگے آ جائیں. پہلے کئی دفعہ حدیث پاک سنا چکا ہوں قریب آنے کے بارے میں، ایسے سنت سمجھ کے قریب آ جائیں، تھوڑا ہل جائیں. جزاک اللہ. وہاں سے ہلیں نا بھائی، وہاں سے ہلیں، یہاں سے ہلیں گے تو پیچھے والے بھی ہلیں گے. اور سنت سمجھ کے رہو، سنت سمجھیں گے تو فائدہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جناب ابھی تو چلے گا بیان بھائی انشاءاللہ تعالی. اللہ 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 تعالیٰ مجھے سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جناب میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظ خود بھجوایا، جس میں حضرت خود فرماتے ہیں ایک اصلاح کے لیے خط آیا تو طالب کو لکھا کہ میرے مواعظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کثرت سے دیکھا کرو، اس سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا اور جلد ہوگا. مواعظ میں خدا کے فضل سے سب کچھ موجود ہے اور ملفوظات مواعظ سے زیادہ نافع ہیں، اس لیے کہ ان میں خاص حالت میں گفتگو ہوتی ہے جو طالب کے لیے بہت مفید ہے. اور ہمارے الحمدللہ 5 منٹ روزانہ ظہر کے بعد یہ ملفوظات پڑھے جاتے ہیں، اور جن جن کی مجلس ہوتی ہے کہ گھر میں اس کی فکر کریں 5 منٹ کے لیے. جناب اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے حکایت لکھی ہے، بہت غور کی بات ہے بھائی. آج کچھ بیان اس پہ کروں گا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں بیان کر کے، اوپر بیٹھ کر ہاتھ ہلا کر بیان کرنے سے دوسرے کو حقیر مت سمجھیں کہ فلانا اس طرح ہے فلانا اس طرح. اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے. ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی حقیر سمجھتے ہیں انجام کے اعتبار سے. جی حضرت مجدد سے کسی نے کہا کہ ہم اصلاح کی اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ والے میں ذلیل سمجھیں گے. جب آپ نے بیان بھی سنا فرمایا اللہ والے ذلیل سمجھیں گے؟ ارے جو اپنے آپ کو کتے اور سور سے حقیر سمجھتا ہے انجام کے اعتبار سے تجھے کیا ذلیل سمجھے گا؟ وہ تو خوش ہوگا کہ شاید اسی بہانے میرا مغفرت ہو جائے، اصلاح کے بہانے کسی کی. غور سے سننے کی حکایت لکھی ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عبادت گزار ان کے ہمراہ تھا. راہ میں ایک فاسق بدکار نے دیکھا تو نہایت حسرت اور زاری کے ساتھ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصیب کر. اور ساتھ ہو لیا. زائد نے جو دیکھا, جو عبادت میں نخرے کرتا تھا, تو زائد نے جو دیکھا تو غصہ ہو کر کہا تو ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا. غور سے سننا, اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجھے آخرت میں رکھ. اور اس نے کیا کہا اور دعا کی کہ خدا اس کا میرا ساتھ آخرت میں نہ کیجیے. خدا تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ان سے کہہ دیا چاہے کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کی. فاسق کے تو گناہ معاف کر دیے, ان کو جنتی کر دیا, اور عبادت پہ ناز کرنے والوں کو اس کے ساتھ نہ رکھا جائے گا کہ اس نے خود کہا کہ مجھے ان کے ساتھ نہ رکھیں, اس کا مطلب جنت میں نہ رکھیں جناب, اور وہ دوزخ میں جاوے گا. تو صاحب کیا کسی کو حقیر سمجھیں, خاتمے پر دار و مدار ہے. اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے, آمین کہتے ہیں سب لوگ, کروڑوں آمین. اللہ اللہ. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے اس لیے اللہ والوں کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے, اور اہل یورپ اور امریکہ کینیڈا وغیرہ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو, لیکن خبردار اس بظاہر حقیر کشتی کو واقعی میں حقیر مت سمجھنا. اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, پانی اتنا آئے گا. کنعان بیٹا تھا, 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, 80 لوگ صرف مسلمان ہوئے. امت اتنا مارتی تھی کہ دنوں ہفتوں تک بے ہوش رہتے تھے. بیٹے نے کہا آپ کیا ہمیں ڈرا رہے ہیں. امت نے بھی کہا, بیٹے نے کہا وہ جو سب سے اوپر پہاڑ ہے نا میں اس پہ پہنچ جاؤں گا. اور دوسرے ہنستے تھے اتنے بڑے طوفان کی سے ڈرا رہے ہیں اور یہ کشتی ایسی کمزور ہے. حضرت والا شیخ رب اللہ نے فرمایا گدھوں کی نظر کشتی کی کمزوری پر تھی, حضرت نوح علیہ السلام پر تھی, لیکن حضرت نوح علیہ السلام پر جن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا اس پر نظر نہیں تھی. آپ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں جو عذاب آیا امت پر سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ عقل کی وجہ سے. سب قرآن پاک میں موجود ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں, اللہ سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مجھے تم سے کوئی پیسہ کوئی جائیداد کچھ نہیں چاہیے. میرا قرآن پاک کا معاملہ ہے, میرا اجر تو اللہ کی ذات ہے. تو جو سچے اللہ والے ہیں وہ جیبوں کو کاٹتے نہیں ہیں, قرضے نہیں لیتے ہیں, گھروں پر نہیں بیٹھتے ہیں, ڈراتے نہیں ہیں کہ تمہارے پر 2 لاکھ جیب میں پیسہ نکال کے. کاش شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے یہ لوگوں کو ڈرا کر بیچارے پریشان ہیں, ان کے جیب کاٹنا. تو اللہ والے ایسا نہیں کرتے. تو جب وہ ایسا نہیں کرتے تو کہتے ہیں آپ نے ہمیں جادو کا بتایا ہی نہیں. بھائی کہاں سے بتا دیں, اللہ معاف فرمائے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جتنے قرآن پاک میں آئے ہیں فرماتے تھے کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا پیغمبر بھیج کر ڈرانے کے لیے, مجھے تو تم سے کچھ نہیں چاہیے, میرا اجر تو اللہ کی ذات ہے. تو قوم کرتی تھی کہاں ہے عذاب, جیسے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ملاوٹ کرتی تھی, وزن کی ڈنڈی مارتی تھی, کہاں ہے عذاب, تڑی اوپر سے. آخر عذاب ایسا آیا کہ اتنی گرمی ہوئی یہ گھروں سے باہر نکل آئے. باہر ایک صاحبان تھے وہاں کھڑے ہو گئے, آسمان سے آگ برسی سب جل گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کیوں عذاب آیا, عاد اور سمود کو کیوں عذاب آیا, فرعون کو کیوں ڈبویا گیا, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا. آخر میں حضرت مجد نے لکھا نافرمانی. ہم دل میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, ایک سجدہ نہ کرنے پر کیا مسئلہ ہے. ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کی نماز پڑھتے ہیں, اور بیان کرنے کے لیے آگے گھر کے اندر شرعی پردہ ہے, لیکن بیان میں واہ ملتی ہے. بھائی پتہ نہیں کتنے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وقت لگا رہے ہوتے ہیں, اور کتنے چند ملکوں میں کئی شہروں میں بیان سنا جاتا ہے, اس سے اپنی قیمت لگاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ہنس رہے ہیں. جو ہر طرف سے پانی آیا نا تو وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا, جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان, برباد ہو گئے. بت خانے سے لاوے صدیق کو, جی بت خانے سے لاوے صدیق کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے والد بت پرست تھے, بت خانے سے لاوے صدیق کو, کعبے میں پیدا کرے صدیق کو. ابو جہل کی موت طواف کر گئی تھی, در سے نیچے گرا, گھبڑی الٹی ہو گئی. اہلیہ لوتے نبی ہوئے کافرہ, زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ, کنعان نوح کا گمراہ ہوئے, زیادہ آزر خلیل اللہ ہوئے. عقل سے برتر ہے کبریائی تیری, فہم سے برتر ہے کبریائی تیری. حافظ ڈاکٹر شفقت کے بیٹے تینوں حافظ ہیں, ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ یہ تو حافظ ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک محنت نہ کرے. ڈاکٹر محبوب کا بیٹا حافظ ہے, کہاں ڈاکٹر بنا ہوا. انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بنتا جب تک محنت نہ کرے. حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہو سکتا جب تک محنت نہ کرے. عالم کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا جب تک محنت نہ کرے. اللہ والے کی اولاد اللہ والی نہیں ہو سکتی جب تک محنت نہ کرے.
اور طویل حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پتری صفیہ اپنے آپ کو آگ سے بچا، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آگ سے بچا، اے کعب بن لوئی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگ سے بچانے کے لیے فرمائے، اور ہم بے حدا یہ گندی فلمیں اور ماں باپ کی یہاں اور حرام کھانے کی فکر ہی نہیں کر رہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اور توکل کون سا توکل ہے؟ یہ رضاکیت کے نام پر توکل ہے. اللہ قہار بھی تو ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہمارا. اللہ معاف فرمائے. معرومیر انطلاع فرماتے کسی کو حقیر مت سمجھو. اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، لیکن خبردار اس بظاہر حقیر کشتی اللہ والوں کی واقعی میں حقیر مت سمجھنا. یعنی اہل اللہ اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہیں. کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا، اپنا اس وقت زمانے بحری جہاز تھا، لیکن جتنی انکم ہوتی تھی سب بیوہ، یتیم اور طلباء اور علماء پر خرچ کرتے تھے. بعض اللہ والوں کو اتنا دیتے ہیں. اللہ حضرت عثمان کے نام سے کیا لگا ہوا ہے؟ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو اسی طرح اور صحابہ رضوان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر فدا دے. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. مالداری اس کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے. جو اللہ سے ڈر کر رہے گا وہ پرائز بونڈ لے گا حرام کے. وہ ڈیوٹی فری شاپ دبئی پہ 1000 درہم کا ٹکٹ لے گا حرام کا، وہ پرائز بونڈ لے گا. ڈیفینس سرٹیفکیٹ لے گا حرام کے. ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا حرام لون لے گا. لوگوں کو دھوکہ دے گا، حرام کھائے گا. بتاؤ آپ کیسے اللہ والا ایسے کر سکتا ہے؟ جناب بہت بڑی تعداد میں طلباء اور علماء سادے لباس میں، کوئی منع نہیں ہے، کسی چیز کا منع نہیں. اور بلکہ رات کو حضرت شاہ عبد المتین بن حسین دامت برکات بات ہو رہی تھی تو فرمایا حضرت والا یہ نہیں فرماتے تھے. میں نے کہا حضرت بالکل حضرت فرماتے تھے. فرمایا جو تمہارے متعلقین ہیں، یہ جو جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اچھے کپڑے صاف پہنے، موزے پہنے، شوز پہنے، ویسکٹ پہنے. وہاں پر ایک صاحب گئے میں تو فرمایا میں نے اس کو کہا یہ کیا تم نے حلیہ بنا رکھا ہے، اتنے بڑے امپورٹر ہو، مینوفیکچرڈ آپ ہو، اور یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ تکبر تھوڑی ہے. تو فرمایا کہ اچھا جوتا پہننا، حدیث صحابوں نے پوچھا کہ اچھا جوتا پہننا، اچھے کپڑے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس. حق بات کو قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اور حدیث کو آتے کہ رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. عرض کیا گیا یہ ہے کیا تکبر؟ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا. اللہ فرمانے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ کہتا سچے ہیں کہاں؟ ارے پاگل تو قرآن پاک کے لیے کیا بول رہا ہے؟ باپ کہے کہ بیٹا فریج سے دودھ کی بوتل نکال کر پی لیا کر، اور بیٹا کھولتا ہے تو دودھ کی بوتل ہی نہیں، ایگزام نزدیک ہے، دوسرے دن بھی نہیں ہے، ابا جھوٹا ہے، ظلم ہے. اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ فرمائے سچوں کے ساتھ رہو. بھائی تو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے بھکمنیوں کو، تو نے ابھی دیکھی نہیں وہ صورت شاہ نہ کبھی. تم کیا سمجھتے ہو جو قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کے قبروں میں سجدہ کرا رہے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، حرام کام ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، نماز نہیں ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہے، مونچھیں بڑے بڑے ہیں، بال سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کو تو شاہ صاحب سمجھتا ہے، اللہ والا سمجھتا ہے. کیوں پھوفا کر دیا؟ کوئی کام کس نے کون کام بناتا ہے بھائی؟ جن کی عقل میں جو ہے فطور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ قبر والے نے بلے شاہ زندہ، بلے شاہ، اور بلے شاہ کتوں زندہ جڑا وہ اللہ زندہ. لیکن کیا جہالت کی بات ہے کہ اللہ فرمایا یہ نالائق قبر پر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ مل لیں گے، نماز میں نہیں آئیں گے، سیٹھوں کے جوتے چاٹیں گے، اللہ والوں سے تکبر کریں گے. اے تکبر بردہ پیشے شاہ، اے تواضع بردہ پیشے ابلوں، جو کھڑے ہو کر منہ مارتے ہیں، جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو علماء اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. چینل پر آ کے علماء کو یہ جمعے میں جان ہوا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کہ کوئی بدماش آیا ہے جو علماء کو اس گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر عذاب کتنا چڑھا ہوا ہے. اے تکبر بردہ پیشے شاہ، اے تواضع بردہ پیشے ابلوں، جو کھڑے ہو کر منہ مارتے ہیں، ان کی بھوک پالش کرتے ہو اور طلباء اور علماء اور امام صاحب کے سامنے کرتے ہو. حدیث بات کون سی؟ حدیث قدسی کہ اللہ آپ صلی اللہ سے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے علماء اور پیاروں کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے. اور دوسری حدیث کو آ کے
کہ جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں میڈیا کے غلام نہ بنے، وہی الہی کے غلام بنے. جو حکم آ گیا ختم. اس کے مولا کے کمت لینا بوت گوئے گشتن بہری جو اولا بوت. ارے دوستو، مولا کا عشق لیلا کی اس سے تو کب کم ہونا چاہیے؟ مولا کے عشق میں تو گیل بن جانا چاہیے کہ جو قرآن پاک کا حکم آیا لبیک، جو حدیث پاک کا حکم آیا لبیک، جو صحابہ رضوان علیہ مجمعین کیوں صحابہ رضوان علیہ مجمعین کا مطلب کیا؟ حدیث کو آ کر کہ میرے بعد خلفاء راشدین رضوان علیہ مجمعین کی اطاعت کرنا، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان علیہ مجمعین کی. اور فرمایا کیا اسٹار کے پیچھے ہم مرتے ہیں کہ فلم اسٹار، کرکٹر اسٹار، ہاکی اسٹار کیا ہے؟ آج کسی نے ریکارڈ بریک کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. 25 برس پہلے کون تھا اسٹار؟ فلم اسٹار کون تھا؟ ہیروئن کون تھی؟ برتن مانجری ہوگی یا مری ہوئی ہوگی؟ اسٹارز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کنجوم بے مقتدی تم اہتدی تم، سب صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. آج ہم دوسرے چمچوں کی ہاں ملانے کے لیے نعوذ باللہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے لیے ہاں والے کی بھی گردن پکڑی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے فرمایا رضی اللہ عنہم رضو ان اللہ، ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. سب بتاؤ بھائی اللہ جس سے راضی ہوں گے کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے جی. اور پھر محمد الرسول اللہ، اللہ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ آخری نبی ہیں. والذین معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کیا ہوا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیضان یہ ملا کہ ابھی تو میرے پاس وقت اگر ہوگا تو سناؤں گا میں. آپ جو تفسیر پڑھی 10ویں پارے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان اللہ نے فرمائی، کیا طاقت اللہ نے عطا فرمائی، کس طرح فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور کتنے ہزاروں کے لشکر میں صرف 10 صحابہ رضوان علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس وقت ہم اور آپ تھے کیا؟ اللہ ہم سے پوچھیں گے ان کے بارے میں. کیسے جاہلت کی بات ہے کہ یہ کفار پر سخت ایک دوسرے پر مٹے ہوئے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ رضوان علیہ مجمعین اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں. ہم لوگ گندی سائٹ تلاش کرتے ہیں، سفید داڑیاں ہیں لیکن موبائل کی ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. گھر کے اندر شریف پڑھتے نہیں ہیں اور عاشق بنتے ہیں، بیان کرتے ہیں واہ مل گئی تو واہ مل گئی تو کیا ہوا؟ اللہ تو نہیں ملیں گے نا. جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں دیر کیوں کریں؟ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے سچوں کے ساتھ رہو. آج بھی 520 صفحات کی کتاب جو اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں ہے نا، ہمارے دوستوں کے امتحان ہے، ہمارے طلباء کے تخصص کے درس نظام نہیں کے، سب کے لیے دعا کرے اللہ سب کو بہترین نمبروں سے پاس فرمائے. اور مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں، موجود نہیں، جو بہو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں موجود نہیں، ان سب کو ہماری اولاد، گھر والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے متعلقین، پڑوسی، مسجد کے ساتھی، قیامت تک کی ضروریات کو اللہ معاف فرما دے. اپنا دیوانہ مستانہ بنائے اللہ تعالیٰ. جی وہ چلے گئے، ان کے لیے 10 منٹ کی مجلس ہوئی تھی، میں نے کہا آپ لوگ جائیں امتحان کی تیاری کریں. پھر میں نے صحبت صالحین سے پڑھ کر سنایا آج صرف 1.5 صفحہ، کیونکہ پھر اسی تشریح آ گئی. تو پیارے شیخ فرما رہے ہیں کہ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ حق تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہیں. اس واصل جو کشتی کی جلالت شان پر نگاہ رکھو، کوئی عقل کی بلندی پر نظر نہ رکھو کہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، کیونکہ قہر خداوندی کی ایک موج اس پہاڑ کو زیر و زبر کر سکتی ہے. لیکن وہ کشتی جو رحمت کے سائے میں چل رہی ہے، اس کی ظاہری طاقت و جسامت کو مت دیکھو. یہ کشتی طوفان ہائے نفس و شیطان سے صحیح سلامت گزر جائے گی، کیونکہ اس پر قدرت اور رحمت الہیہ کا سایہ ہے. اگر اس نصیحت پر عمل نہ کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنے قصور عقل کا اقرار کرنا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا. بس اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت مطلوب ہے، یہ جملہ سننا جو میں نے الحمدللہ اپنے شیخ کو بھی سنایا، بہت خوش ہوئے الحمدللہ. ڈاکٹر عارف کہاں ہیں؟ یہ جملہ سننا ذرا بھائی. فرمایا بس اگر لغزشوں اور گناہوں سے برائیوں سے حفاظت مطلوب ہے تو اللہ والے کے خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کی 101 احادیث مبارکہ ہیں. ایک ہے میری نظر میں دنیا کی حقیقت، اور ایک ہے آپ یا سب کی دنیا کی نظر میں حقیقت، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں دنیا کی حقیقت. کس کی نظر مبارک ہے بھائی؟ سب بتاؤ یار کس کی نظر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک میں وہی الہی کا سرما لگا ہوا تھا. تیرے میرے پر کون سی وہی آتی ہے؟ نعوذ باللہ. ہم ان کی چمچا گیریاں کرتے ہیں جو نعوذ باللہ علماء کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شان میں کریں، ان کے جوتے اٹھاتے ہیں. عجیب شعر ہے رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، اے تکبر بردہ پیش شاہ. مولوی سے کہتے ہو چلو 2 منٹ بڑھ گئے، پڑھاؤ. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ بڑے پیسے دے کر کمیٹی کے چیئرمین بن گیا بھائی صاحب. اور عالم کی عزت کے بارے میں کیا حدیث مبارکہ ہے؟
قرآن پاک میں علماء کے لیے کیا ہے پتا نہیں ہے. ڈی فار ڈاگ پتا ہوگا, اے فار ایپل پتا ہوگا, اے فار اللہ ان کو پتا نہیں ہوگا, کیو فار قرآن پتا نہیں ہوگا, کیو فار گدھا پتا ہوگا ان لوگوں کو. بھائی پڑھائی کس نے منع کیا؟ کون ثابت کرے کسی مولوی نے کسی پڑھائی سے یا ڈگری سے منع کیا ہو؟ تو کوئی ایک بتا دے مجھے کہ ہم نے بیان میں سنا انہوں نے کہا کہ ڈگریاں جلا دو, جاب مت کرو, بھیک مانگو, اللہ معاف فرمائے. وہ جو آیت پڑھی تھی ابھی جلدی جلدی اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اتنی بڑی حدیث پاک سنا دی, لا باس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. مالداری اس کو بری اس کے لیے مضر نہیں جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے. اللہ سے ڈر کر رکھے گا تو لڑکی پیے رکھے گا؟ بتاؤ آپ. ابھی ہمارے ایک دوست موجود ہیں بہت بڑی پوسٹ والے ہیں, انہوں نے ان کو آج بلایا تھا تو پچھلی بار بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, لڑکی آگے بیٹھ گئی پیے تو اس نے کہا دیکھو بھائی ہماری دوستی پرانی اپنی جگہ, اس کو اٹھاؤ یہاں سے ورنہ میں چلا جاؤں گا. اٹھ گئے. پچھلی بار انہوں نے بڑے معاملات کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی جماعت سے. میں نے کہا آپ نے ظلم کیا نماز نہ پڑھ کر. وہی کھڑے ہو کے منہ مار کے کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں, تو تم کیوں ان کی بات مانے؟ آج الحمدللہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا یار نماز نہیں پڑھ لو, جماعت یہیں کرا لو. کیوں جماعت کرائیں؟ سامنے تو مسجد ہے. الحمدللہ بیٹھے رہے, وہ چلے گئے نماز پر. یہ اللہ کے عاشقوں کا معاملہ. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. ڈیلیگیشن آئے نہ آئے اللہ رزاق ہے. ڈیلیگیشن کے لیے نماز چھوڑ دیں, روزہ بھی چھوڑ دیں. ایک بہت بڑے مالدار کے پاس میرے دوست کو جاب ملی. 4 مہینے کے بعد رمضان شریف آیا تو چیئرمین نے کہا کہ ہم میرے ساتھ روزہ کھولیں گے. بھائی گرنا نہیں کوئی, اخبار میں یہ چیزیں نہیں آتی, نہ میں اخبار پڑھتا ہوں نہ میرے پاس کوئی واٹس ایپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں حقیقت جو ہے نا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اس چیئرمین نے آنر نے روزہ کھولا ہے شراب سے. میرے ساتھی نے کہا بھائی میں ریزائن دیتا ہوں آپ کو. کہا بھائی چھوڑ کیا فرق پڑتا ہے, 4 یا 6 مہینے میں فٹ پاتھ پر تھا. یہ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے. یہ فرعون کا کیا معاملہ تھا, قارون کا کیا معاملہ تھا, ابو جہل ابو لہب کا کیا معاملہ تھا. آج بھی ایسے ابو جہل ابو لہب ہیں, آج بھی ایسے فرعون ہیں, اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. ارے بھائی ان کے دل کو اللہ پسند کرتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی, منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا. اللہ کا معاملہ ہے یہ. کھال ایئر کنڈیشن کو ٹھنڈا کر لے گا, دل کو نہیں. ٹھنڈا پاکولا جو ہے وہ حلق کو ٹھنڈا کر دے گا, دل کو نہیں. ابھی اس پر بیان زیادہ ہے, اب وقت ختم ہو رہا ہے, اتنا بھی ختم نہیں ہو رہا. واہ واہ واہ. اہل اللہ کے خاکے پاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لو, پھر تم ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. جو لوگ دین کے راستے میں اپنی عقل سے طے کرتے ہیں وہ توبہ شکن ہوتے ہیں. ان کی توبہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری, ان کی توبہ ٹوٹی. لیکن ان کے تکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں. ایسے لوگ تمام زندگی ناقص رہتے ہیں. بس اے لوگوں اپنے لیے کوئی رہبر تلاش کرو اور اللہ والوں کی صحبت کو کیمیا سمجھو. مورمیر انطلاع نے کیا فرماتے ہیں, من جویم زی سپس راہ اسیر, من جویم زی سپس راہ اسیر, پیر جویم پیر جویم پیر جویم. جس کو پتہ ہی نہیں مورمی کون رحمت اللہ کون تھے. 700 برس پہلے ولیوں کے سردار تھے, بڑے عالم تھے. 500 علماء پالکی لے کر چلتے تھے پیچھے. شاہ اعظم کے نواسے تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک ان کا خون جاتا تھا. صدیقی تھے وہ. من جویم زی سبز راہ اسیر, پیر جویم پیر جویم پیر پیر. اے اللہ آپ کیسے ملیں گے؟ اس کے لیے میں رہبر کو تلاش کروں گا. آپ مکہ شریف مدینہ شریف میں جائیں, بعض کے ویسکٹ کے پیچھے لکھا ہوگا مرشد. مرشد کا مطلب کیا ہے؟ جو حج اور عمرے کا راستہ بتائے. تو شیخ کیا ہوتا ہے؟ پیسے نکالے گا. یہ شیخ تھوڑی ہے, میخ ہے. یہ گھروں پر جا کے بیٹھ جائے گا, اللہ معاف فرمائے. تو ڈرائے گا کسی کو کہ شکارپور کے بابا آپ پر 2 لاکھ جن ہے. چاچا ہنسو نا, کہاں جن آپ کے اوپر ہے یار. ہاں بس بات ڈرا کے پیسے نکالو, حرام کرو, عورتوں کے ہاتھ دیکھو, عورتوں میں دم کرو, اپنا ہی دم نکل جائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. اب شیخ میں گناہ کیسے چھوڑوں؟ شیخ زبان کے 20 گناہ کون سے ہیں؟ کل ڈانٹا ہے 2 آدمیوں کو, میرے پاس آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ رکشہ پولیس والے روکا, تو میں نے کہا میں سامنے مدرسے میں پڑھاتا ہوں. اب سب لوگ بیٹھے تھے اور سب سمجھدار تھے. اگر کوئی بیوقوف ہوتا تو اسی وقت بعد میں بیان میں بیٹھا, خوب ڈانٹ لگائی. حرام کام کرتے ہو, جھوٹ, گناہ کبیرہ, اور منہ سے بدبو آتی ہے, فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ والے بھی سمجھتے ہو. اور دوسرے نے بتایا بہت ملٹی نیشنل بڑی کمپنی ہے, نائٹ ڈیوٹی میں بھائی صاحب سو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی تو کیا چیئرمین ہے؟ تجھے سپروائزر نے اجازت دیا نا, وہ کیا آنر ہے؟
تو وہ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو تم؟ میں نے کہا بھائی ہم نہیں بولتے مسائل میں، مفتی صاحب سے فتویٰ لا دو، آپ نے جو جھوٹ بولا مفتی صاحب فتویٰ لا دو، آپ جو سو رہے ہو فتویٰ لا دو. بس انہوں نے کہا ہے کہ مشینوں میں بریک نہیں آنا چاہیے، تو تم تو سو رہا ہے بھائی، بریک کے بعد جو اٹھائیں گے پھر تو جائے گا وہاں پر. میں نے کہا ہم نہیں جانتے بھائی. اللہ فرما رہے الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے جناب، یہ باخبر بیٹھے ہیں، یہ مفتی صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ مفتی صاحب، کتنے ماشاءاللہ ہر وقت علماء کے گھیرے میں ہوتا ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. ان سے طلباء کتنے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اس وقت، دورے کے طلباء کتنے مفتی بن رہے ہیں، وہ طلباء کتنے اللہ کے کرم سے. اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حضرت والا نے فرمایا، تفسیر میں لکھا ہے کہ فتوے میں لکھا ہے، میں بھائی اچانک یاد آیا کہ آپ کیا بات کرتے ہو تقلید وغیرہ کی بات. اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ جو اہل ذکر علماء ہیں ان سے پوچھو، وہ تقلید کے لیے اللہ فرما رہے ہیں نا. قرآن پاک کے بعد کون سی عقل لڑاتے ہو بھائی؟ آپ ایسا کرو زکوٰۃ کا حساب خود نکالو، کسی کا انتقال ہو جائے لڑکوں کے 2 حصے، بہن کا 1 حصہ، چلو نکالو حساب نکالو ذرا پتہ چل جائے گا. چلو حقوق واجبہ کا بتاؤ ذرا، چلو وضو کس سے ٹوٹتا ہے اور روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، یہ اس کے لیے. باقی اپنی عقل لڑائیں گے، گوگل پر جا کے سرچ کریں گے. میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس سے ہمارا گچت ہونا، تیرے تقدیر الہی میں اس کا سر کچل ڈالا. شیخ کے 4 حق رکھ تو اس کو یاد، شیخ کے 4 حق اس کو رکھ یاد، اطلاع اور اتباع، انقیاد اور اعتماد. جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطلاع اتباع میں زندگی گزر جائے. اے شیخ میری نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، اے شیخ میں زبان کا زنا کرتا ہوں، میرے 20 گناہ کون کون سے ہیں زبان کے. شیخ میں ماں کے سامنے چلاتا ہوں، ابھی بتاؤں گا حدیث پاک کے، ماں سے اکڑتا ہوں، باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، اپنے خون میں حرام ملاتا ہوں، اولاد کے خون میں حرام ملاتا ہوں. ارے دوستوں گرمیوں کے اندر پاکولا ٹھنڈا کام دے دیتا ہے، سردیوں کے اندر ایک کپ کافی کام دے دیتا ہے، حرام غذا کا اثر نہیں ہوگا. کیسے جہالت کی باتیں ہمارے اندر ہیں. حرام کھائیں گے تو اخلاص والی عبادت ملے گی ہمیں؟ 40 دن کی اخلاص والی عبادت نہیں ملتی. میرے پاس تو ایک وقت کی بھی اخلاص کی عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اس کے بعد بابا یا ماں کا انتقال ہو گیا وراثت دی ہے، بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا یتیم کا مال بھی کھا رہے. مفتی فرحان میاں بیٹے کا درس قرآن ہوتا ہے اتوار کو ظہر کے بعد، جس میں یتیم کے بارے میں تو ایسی باتیں نہیں چیخ نکل گئی تھی ہم لوگوں کی. اور اسی طرح وراثت دینے کے بارے میں کیا احکامات ہیں. اب پیسے ہمارے ٹوٹ جائیں گے، ارے آسمان پر کیا ملے گا یہ تو سوچ دوست. یہ اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں. شیخ کے 4 ہیں اس کو رکھ یاد، اطلاع اور اتباع، انقیاد اور اعتماد. اطلاع کہ میرے شیخ ابھی تک میں نے موبائل کی کمینے پر نہیں چھوڑے. شیخ میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی وہی تصویریں آتی ہیں، میرے بڈھے کو نہیں دیکھنا میرے شیخ. باتیں الگ کرتا ہوں، بدماشیاں الگ ہیں، نعوذ باللہ. بیوی پر ظلم کرتا ہوں، ڈانٹتا ہوں ان کو، کیونکہ بھائی ہم کوئی چیز ہے نعوذ باللہ، کیا چیز ہے اللہ معاف فرمائے جو ظلم کرتا ہے. قرآن پاک میں جس طرح ماں باپ کی سفارش ہے بیوی کی بھی سفارش ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں والدین کی سفارش ہے بیوی کی بھی سفارش ہے. پڑوسیوں کے بارے میں ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. تو اطلاع اور اتباع، اس میں زندگی اطلاع. اے شیخ نماز نہیں ہو رہی میری فجر کی، اچھا بچہ وہ ٹھیک ہے 8 رکعت پڑھ، توبہ کی 2 رکعت پڑھ کے 8 رکعت پڑھ لیں، پھر بھی نماز نہیں ہوئی. اچھا بیٹا ناشتہ نہ کر، ہمارے جیسا تو ناشتہ نہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، پھر دوپہر کا کھانا ہی مت کا. عصر کے بعد فون آتا ہے میں مرنے والا ہوں، مرے گا نہیں چاچا فکر نہ کر. اور اس کے بعد روزے رکھواتے ہیں جناب. جس کو اللہ والا بننا ہے، جس کو بننا ہی نہیں وہ شیخ سے پوچھتا ہی نہیں، اس کو پتا ہے میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا فجر کی میں بستر کے ساتھ. اسی کو میں نے سمجھایا کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بستر کس نے دیا، اے سی کس نے دیا، بیوی کس نے دی، بچے کس نے دیے، اے سی کے پیسے کس نے دیے، بل کی ادائیگی تم کوئی کنڈے کی لائٹ حرام دیتے ہو کیا؟ نہیں تو پھر تم کی نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ تو پوچھتا کیوں نہیں ہے کیا عمل کرنا ہے. اطلاع اور اتباع. اب اتباع کتنا ہوا، پھر اطلاع. اعتماد کیا مطلب کہ میرا شیخ مجھے قرآن پاک حدیث پاک سے بتا رہا ہے. انقیاد پر بیان کا موقع نہیں ہے. انقیاد کا مطلب ہے کہ خودرائی نہ ہو، اپنی عقل سے نہ چلے، تکبر نہ کرے کہ بڑا یہ لڑکیاں ہوتی ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، جھوٹا ہے کذاب ہے تو. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں من تبعیض یہ ہے اپنی بات رکھنے نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. بیان کرنے والے کو ایگزمپشن 9(2) ملتا ہے کیا؟ تمہاری مرضی جو رگڑے مارو. اگر توبہ نہ کی تو 2 کیس چلیں گے بیان کرنے والے پر. اگر توبہ نہ کی تو ایک تو گناہ کا توبہ نہیں کی، دوسرا دھوکے بازی کا. بڈھے بیان کرتا ہے، مختلف شہروں ملکوں میں جاتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، بیان کے ذریعے لوگوں کو پٹاتا ہے.
کہ ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ من تقیزیہ ہے بھابھی سالی ممانی چاچی ماموزاد خالازاد تائزت پھوپھیزاد. فیس بک یوٹیوب کی لعنتیں کہاں سے آ گئی؟ اے میری بہو بیٹیوں جو 400 500 آتی ہے جمعرات کو ماشاءاللہ, اور لائیو کا کئی ملکوں میں اور بہت سے شہروں میں الگ سنا جاتا ہے. سنو غور سے, اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ, مرد و عورتوں کو ایک ہی حکم ہے. اور یہاں اللہ آگے فرما رہے سورہ نور میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں, اپنی شرم کا حفاظت کریں. پہلا کس سے؟ میری باپ بہن بہو بیٹی دیور. حدیث پاک کیا ہے؟ دیور تو تیرے لیے موت ہے, اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. بھائی ہم گناہ گار نہیں ہیں, کل بنی آدم خاتہ میں ہم نہیں آتے کیا؟ لیکن توبہ تو کرتے رہے, حق تو مانے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے حق معلوم ہو گیا, مجھے ہمت بھی دے, میں اپنے گھر میں چھڑے پردہ کروں. اپنے ناراضگی پر جوتے لے کے دوڑا دیتے ہیں, اللہ کے نافرمان میں دانت پاڑ کے اچھا خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک یوٹیوب پر بیٹیوں کے ساتھ بہو کے ساتھ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. ارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ موبائل اور ٹیب اور پتہ نہیں کیا کمپیوٹر ٹیلی ویژن پہ جو یہودی آتے ہیں, جو عیسائی یعنی نصرانی آتے ہیں, ہنود آتے ہیں, کمیونسٹ آتے ہیں, فاسق مسلمان آتے ہیں. غور سے سننا میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہاں قرآن پاک حدیث پاک سے ہٹنا نہیں ہے الحمدللہ اللہ کرم سے. مثالیں الگ ہیں, تو قرآن پاک میں بھی یہ مثال ہے, احادیث مبارک میں یہ مثالیں ہیں. یہ جو آتے ہیں یہود و نصارہ ہماری بیٹی بیوی بہن کو اور ماں کو تو دیکھتے نہیں ہیں, پہچانتے بھی نہیں ہیں, کیوں چلاتے ہو؟ سنو حدیث پاک میرے دوستوں اور ساتھیوں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہیں. ایک روایت میں 80 سال, ایک روایت میں 85 سال کے نابینا ہیں, بوڑھے ہیں. داخل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. ہماری دو مائیں بیٹھی ہوئی, حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتجبا من, اے بیبیوں پردہ کر لو. ہماری ماؤں نے عرض کیا لیس وعما لا یبصرون ولا یعرفون, یہ تو نابینا ہے, ہمیں دیکھتے نہیں, جانتے نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جواب آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افامیا وانی انتما الستما تبصرانی, کیا تم نابینا ہو, کیا تم اس کو دیکھتی نہیں ہو؟ آپ کو پتا ہے میرے سوال آسان ہوتے ہیں مشکل بھائی؟ جلدی جلدی آسان تو جواب دیں مجھے آپ. اس گھر میں وہی آ رہی ہے؟ بتاؤ نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں, بخشے بخشائے ہیں. ہاں نا, جواب دیتے جاؤ نا. عہد کوثر کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کون ہیں؟ جنت کے سردار کون ہیں؟ مدینہ شریف میں جس مٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مٹی سات آسمان سے بڑھ کر ہے, عرش کرسی سے بڑھ کر ہے, جنت سے بڑھ کر ہے, اور بیت المعمور جو کعبہ ہے اوپر اس سے بڑھ کر ہے, مکہ شریف سے بڑھ کر ہے. جس مٹی کا یہ معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوگا؟ وہ فرما رہے ہیں یہ تو نابینا نہیں ہے, پردہ کر لو. اور ہماری ماؤں پر نکاح حرام, اور صحابی بوڑھے نابینا رضی اللہ عنہم و رضی عنہ, اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت ہے, آنکھ بچاؤ, یہ کیا بات کرتے ہو؟ لیا نہ دیا, دیکھ لیا, کیوں چلاتے ہو, بکواس کرتے ہو. لیا بھی دیا بھی, دیا عبادت کے نور کو, دیا بیان کے نور کو, دیا روزے کے نور کو, دیا تلاوت کے نور کو, دیا حج کے نور کو, دیا منا مزدلفہ عرفات کے نور کو, دیا صلاۃ السلام کے نور کو دیا, اور لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. بیان کرنا خدا کی قسم آسان ہے, نفلیں پڑھنا, تہجد پڑھنا, ذکر کرنا, دعائیں کرنا آسان ہے, نظر کی حفاظت بھی آسان ہے. ابھی اس وقت فجر کے بعد بیان چل رہا ہے, میرے عشاء کے بعد, اب تو نہیں, آج تو نہیں, عشاء کے بعد بیان چل رہا ہے کہ نظر کی حفاظت پر 15 انعامات, باقی عبادات پہ ثواب. آپ لوگ سن چکے ہیں مولانا ثاقب صاحب, پہلا انعام حلاوت ایمانی, خاتمہ ایمان پر ہوگا, باقی عبادات پہ ثواب ہے. آج کہتے ہیں لیا نہ دیا, دیکھ لیا, جھوٹ بولتے ہو. لیا بھی دیا بھی, دیا نہ دیا, دیکھ لیا, نظر پاک ہے, دل صاف ہے. آگے کا جملہ نہیں بتا سکتا, نظر پاک ہے, دل صاف ہے. شیخ پہ اعتماد تو ہے ہی نہیں, انقیاد بھی نہیں ہے. شیخ بتا رہے جب شرعی پردہ نہیں ہوتا تو روئیں تو صحیح. اگر گھر والے نہیں مانتے تو ماردار تو نہیں ہے, لیکن میں تو پردہ کروں نا بھائی. اگر بیٹی نہیں مانتی, اتنا زیادہ ہو گئی ہے, اور بیوی اگر جوڈو کراٹے کی ایکسپرٹ ہے, مثال ہے, ڈنڈا منڈا چلانے والی ہے, تو صبر کرو بھائی. لیکن ہم تو پردہ کریں, یہ نہیں کہ سالی آدھے گھر والی تو دیو آدھی جائیداد اس کو, وہاں نہیں دیتے جائیداد. کیرم کھیلتے نیچے ماتے مار رہے. کوئی خلیفہ, سب سننے میرے دوست, زبیر سن لینا, کوئی خلیفہ خود کو اہم شخصیت سمجھ کر عام مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھے,
بلکہ گناہگار مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچے کہ ممکن ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہو اور قیامت کے دن اس کی معافی ہو جائے، اور ممکن ہے میری کوئی ایسی غلطی اور گناہ ہو جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں. بس اس احتمال کو سوچا کرے، ڈرتا رہے. گناہوں سے روکنا واجب ہے. کس کو؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے. یہ تھوڑی ہے سڑک پر جا رہے ہیں ٹخنا کھولو بھائی، ٹخنا چھپانا حرام ہے. اس نے حضرت مجدد کی بات ہے، فرمایا نوجوان ٹخنا چھپانا حرام ہے. بخاری شریف حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے. اتنا ایسا آگ میں جلے گا. ابھی وقت نہیں ہے اور بھی حدیث بات ہے. چلو ایک اور حدیث بات سنا دیتا ہوں. اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. وہ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، تزکیہ نہیں کرا سکے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. مولانا صاحب، دردناک عذاب صغیرہ پر ہے یا کبیرہ پر ہے؟ کبیرہ پر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ کون؟ فرمایا ایک وہ جو ٹخنا چھپاتا ہے، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، اوپر سے جو ابھی ٹخنا چھپ رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. طالب علم کا ٹخنا چھپ رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں کیا مولوی کی باتیں ہیں؟ جب ٹخنا کھولے سے کہتے پیسے نہیں ہے، لے لو. ابھی بیوقوف تو کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جاؤ علماء سے پوچھو تمہارے حال کیا، جو تم جو دینی شعار پر بکواس کرتے ہیں، شرعی پردہ، داڑھی، ٹخنا کھولنا اور شرعی پردہ، قربانی اور یہ جتنی چیزیں ہیں، بکواس کر کے اپنے ایمان کو نہیں کھو. اللہ معاف فرمائے. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین. ٹخنا مت چھپاؤ. ٹخنے والوں سے اللہ، چھپانے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں اور غلام کا ٹخنا چھپا ہوا. غلام ازار کو، شلوار کو اوپر کر دے. ٹخنا چھپانا حرام ہے. بتائیے بات. تو اب کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے ہم. جو اپنے متعلقین ان سے کہیں گے، جیسے کمرے میں جو ہوتے ہیں متعلقین، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں میں دونوں ہاتھ سے اوپر کرتا ہوں کیونکہ پیٹ اور سانس لینے کی وجہ سے ازار یعنی شلوار نیچے آ جاتی ہے. تو جس ساتھی کو دیکھتا ہوں ٹخنا چھپا ہوا ہے، ساتھی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو پیش کر دے. نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پر لایا ہوں، مٹا دیجیے، مٹا دیجیے. اس کو میں کہہ رہا ہوں ٹخنا کھولو بھائی. حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. شیخ العرب والعجم کا مدینہ شریف پہ میں کسی نے جبہ ہدیہ کیا، جو ائمہ حرمین شریفین پہنتے ہیں نا، جو اوپر ایک جبہ کالے رنگ کا یا یہ رنگ کا پہنتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ جبہ بڑا ہوتا ہے، درزی کو بلاؤ، اس کو کٹواؤ. درزی آیا اور اس نے ناپ لی اور لے کر چلا گیا جبہ. پھر جبہ نیچے ہی دکان تھا منازل الحرم، اس وقت ہوٹل تھی، اب تو گورنمنٹ کے پاس ہے، اب ہوٹل نہیں ہے. وہاں پر ایک جگہ اور بھی ہے منازل الحرم میں جہاں مجھے لے گئے، نہیں بتاؤں گا. وہاں پولیس اسٹیشن ہے وہاں. تو بہرحال تو آیا اوپر، یہ ہے اللہ والے جناب. تو حضرت کو فالج تھا، پیرالائسس تھا. تو 2 لوگ حضرت کو اٹھاتے تھے اور ایک حضرت کا ازار اوپر کرتا تھا. تو حضرت نے فرمایا بھائی جبہ پہنو. تو جبہ پہنایا، حضرت کھڑے ہوئے، لنگی اوپر کی، ازار اوپر کیا. جب حضرت جھک تو نہیں سکتے تھے پیرالائسس کی وجہ سے. فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت یہ جو ٹخنا ہے نا اس کے بالکل قریب ہے یہ. فرمایا اس کو اتارو. یہ دائیں بائیں پہ ٹخنا چھپ جاتا ہے. تو ایک خادم جو ہے وہ باکس جو تھا نا وہ لینے گیا، چہرہ لال، میں گواہ ہوں، آنکھوں میں لالی آ گئی. تو میں جلدی پہلے جبہ اتارو. اگر اس حالت میں مر گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے اللہ والے. ہم جب سوتے ہیں تو کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، پیٹ تنا ہوا ہوتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو پیٹ اندر ہو جاتا ہے. اٹھتے ہیں سب سے پہلے حرام کام کر کے اٹھتے ہیں ہم لوگ. کیسے سکون چین اطمینان ملے گا بھائی؟ گر گرفتار صفات بدشدی ہم چون دوزخ مذاب سرمدی. اے میرے بھائی 100 میں سے اگر میں نے 99 گناہ چھوڑ دیے ہیں، ایک گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری ذات خود دوزخ ہوگی. بعض لوگ خط ای میل کتنے آتے ہیں روزانہ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں جوتے مار رہے ہیں. اللہ کسی کا ذریعہ. اور جب کسی نے شراب پی لی اس کو جوتے لگ رہے ہیں تو پتہ چلے گا. جب شراب ہٹے گی نشہ تب پتہ چلے گا. اس وقت گناہوں کی شراب شیطان نے ہمیں پلائی دی ہے اور پٹائی ہو رہی ہے. ایک صورت یہ کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، جو قرآن پر حدیث پاک سنائی. ابھی دوسرا تو خطرناک معاملہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا. ایک تو جب مغرب سے سورج نکلے گا نا اب توبہ نہیں ہے. جب تک ابھی کہاں سے سورج نکل رہا ہے بھائی سب بتائیں؟ مشرق سے نکل رہا ہے نا، تو توبہ قبول ہے، کیوں دیر کرتے ہیں؟ دوسرا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آئیں گے نا پھر کچھ نہیں ہے. غرغرہ جب آ گیا کچھ نہیں. ابھی تو غرغرہ نہیں آیا. اب ہو سکتا ہے میرا غرغرہ آ جائے میں نیچے گر جاؤں. تو ابھی میں سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ میں اتنے بھائیوں دوستوں کو گواہ بنا کر بزرگوں کو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مر جاؤں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اور کبھی نالائکی سے گدھے پن سے اگر میں نے کوئی گناہ کیا
تو آپ مجھے توفیق دے رو رو کے آپ کو منا لوں میں. اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سرلے من پیدا مکن. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر بکی رحمۃ اللہ عالم نہیں تھے، لیکن حضرت گنگوئی، حضرت نانوتی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اجمعین کے شیخ تھے. یہ جیسے ابھی سن رہے تھے مجذوب رحمۃ اللہ آئی سی ایس کا ایگزام پاس کیے، ڈپٹی کلیکٹر تھے برٹش گورنمنٹ میں، علماء کے شیخ بنے. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. خانہ کعبہ میں سر رکھا ہے عشاء کی نماز کے بعد، فجر تک روتے رہے. حضرت مجدد گواہ ہیں کہ ایسا رو رہے تھے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، ایک شعر پڑھ کے روتے رہے. اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سرے من پیدا مکن. اے اللہ اگرچہ میں نالائق ہوں، گندا ہوں، لیکن اے اللہ مجھے دنیا میں قبر میں آخر میں رسوا نہ کرنا. آج ہم گناہ میں، پتہ ہے کہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیبت جیسے حرام کام میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے ہم لوگ. ہمیں پتہ ہے نظروں کی حفاظت جب نہیں ہے تو دل کی حفاظت نہیں ہوگی، جب دل کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اور بخاری شریف حدیث پاک ہے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا. مشکات شریف حدیث پاک پڑھی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. آگے کیا جواب آئے گا نعوذ باللہ. اور اے اللہ لعنت فرما دو عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. ایک بے پردہ عورت جہاں سے نکلے ٹاور تک جائے 50 مرد دیکھیں اس کو 50 بددعائیں لگیں گی، اور اس عورت کو 50 بددعا، سب کو ایک ایک. اللہ معاف فرمائے. اس جملے کو سن کر 3-4 بہو بیٹیوں نے وقفے سے لمبے شرعی پردہ کر لیا. وہاں جہاں خواتین ہیں وہاں پینٹ شرٹ والی بھی آتی ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے خدا کے واسطے کسی کو حقیر مت سمجھنا. یہ جو ہمیں بھی نصیحت ہے، آپ لوگوں کو بھی نصیحت ہے کہ چاہے بے پردہ ہے، آپ کا کیا واسطہ، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو آتی کیا یہاں پر. اس کو محبت رکھو، عزت دو. میں اور آپ لوگ اپنے آپ کو چیمپئن نہ سمجھیں. تو فرمایا کہ شیخ ڈرتا رہے، گناہوں سے روکنا واجب، لیکن گناہ گار کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اور کافروں کے حق میں سوچے کہ ممکن ہے اس کو موت سے قبل ایمان نصیب ہو جائے اور اپنے برے خاتمے کا خوف کریں. اس طرح عجب اور کبر جو دونوں حرام ہے اس سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہر خلیفہ کے لیے یہ مراقبہ ضروری ہے، خاص طور پر ان خلفاء کے لیے جو اہل علم ہے. آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آوازداری بھی کروں، مالک کی یاری کے بعد سب مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ میں بہت وثوق سے قرآن پاک حدیث پاک کی روشنی میں کہتا ہوں. آوازداری کیے جاؤ، اپنی اصلاح کے لیے روتے رہو، ایک دن ضرور فضل ہوگا. اللہ کسی کو مایوس نہیں کرے گا. جو عشاء کے بعد روزانہ 15-20 منٹ معافی کا مضمون الحمدللہ بیان ہو رہا ہے، 424 صفحات ہے اور 1500 صفحات اور ہے، اور ہم 201 سے پر پہنچے ہیں ابھی کل رات کو. جناب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تقویٰ دے گا دوستی کہ اس گناہ گار کو حقیر سمجھنے والے انگشت بدنتا حیران رہ جائیں گے کہ کہاں پہنچ گئے. آخری بات، دوسرے دین کی وجہ سے، کیونکہ تم مسلمان ہو، وہ بیوی بھی مسلمان ہے، جیسے تم دین کے کام کرتے ہو وہ بھی کرتی ہے. اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے. یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی ہو. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہو. بس عورتوں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھنا چاہیے. بھائی روکو ذرا سے بھائی. بس عورتوں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بےکس اور مجبور اور شکستہ دل کا تھوڑا سا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. ہمارے بیوی کے لیے ناک بو مت چڑھاؤ. اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر اس میں کچھ کمی ہے تو کوئی اچھائیاں بھی تو ہوگی، اس کو دیکھو. اور الحمدللہ 2 جمعرات میں اچھا خاصا بیان صرف عورتوں کے بارے میں ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے. یہ عفیف اور پاک دامن رہتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ اور طنز کرتے ہیں، ذرا سی غلطی ہو جائے تو ڈانٹ لگا دیتے ہیں. ایک شخص تھا بہت مالدار تھا، فٹ پاتھ پر آ گیا، شیخ رب العجم کے پاس سن کر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کیا ایسا عمل کیا کہ فٹ پاتھ پر آپ آ گئے؟ کہ کچھ بھی نہیں. فرمایا غور کروں کہ حضرت ایک دن مرچیں تیز تھی تو میں نے سالن کی پلیٹ دور پھینک دی اور کہا یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ فرمایا کہ یار تو نے خود ہی رزق پھینکا. بھائی جو چاہے کہ میری 7 پشتوں پر تکلیف آئے وہ رزق کی بے ادبی کر لے. بمبئی میں ایک سیٹ صاحب تھے، فٹ پاتھ پر دیکھا اس کو بنیان حضرت والا نے بیچتے ہوئے، اور کیا اس کی خرابی تھی کہ جو کھانا بچتا تھا گٹر میں ڈالتا تھا. آج ہمارے بچوں کا کیا حالت ہے، کھانے کا کیا اثر کرتا ہے، ایسے ماسی کو دے دو، اب وقت نہیں ہے. رشتے آسمان پر بنتے ہیں. بیوی کے لیے ناک منہ مت چڑھاؤ. اگر اس کی ناک چپٹی ہے، اس کا رنگ کالا ہے اور یہ کہتے مجھے حسین بیوی ملنے چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے کوئی عالم حافظ ولی اللہ پیدا کر دے یا ڈاکٹر ہے اللہ والا بن جائے تو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. اس لیے بیوی کو حقیر مت سمجھو، صورت کو مت دیکھو،
بعض وقت زمین کالی ہوتی ہے مگر غلہ بہت بڑھیا نکلتا ہے، بعض وقت کالی زمین کے نیچے کوئلے کے بعد ڈائمنڈز نکلتے ہیں جناب، بعض وقت کالی کلر کی عورت سے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں اور گوری چمڑی والوں سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھو، ان کے رنگ و روغن کو مت دیکھو۔ حدیث پاک سنا کر ختم کرتا ہوں، باقی تو اور بھی معاملات ہیں لیکن بہرحال کیا کریں بھائی، کچھ نہیں کر سکتا میں، اتنا زیادہ مال ہے اور باقی 5 منٹ ہیں، چلے بتا دیتا ہوں میں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی جلد 1 صفحہ 369 مزہ لینا بھائی، ہاں نواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ کیا کریں، میرا دل تھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت سنا کے تھوڑا ذکر کر لیں گے ہم، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 205 میں فرماتے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ ہاں بتاتے ہیں نصیحت سنیں، اپنے دل میں بھی عاجزی، یہ بیان جس نے سنا نا ان کی کئی میرے پاس ای میل بھی آ گئے کہ مزہ آ گیا ذکر کے اندر، عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر بڑا ذکر تو قرآن کریم ہے، اس کا بیان ہو چکا جناب۔ اب اصلی روح ذکر کی یہ ہے کہ جو زبان سے کہے دل سے اس کی طرف دھیان رکھے تاکہ ذکر کا پورا نفع ظاہر ہو، اور زبان اور دل دونوں عضو خدا کی یاد میں مشغول ہوں۔ ذکر کرتے وقت دل میں رغبت طاری ہونی چاہیے جناب۔ آگے سنیے، سچی رغبت اور محبت سے خدا کو پکارے جیسے کہ خوشامد کرنے والا ڈرا ہوا آدمی کسی کو پکارتا ہے۔ ذکر کے لہجے میں آواز میں حیرت اور تذر اور خوف کا رنگ محسوس ہونا چاہیے۔ ذکر اور مذکور کی عظمت اور جلال سے آواز کا پست ہونا قدرتی چیز ہے جناب، اس لیے زیادہ چلانے کی ممانعت آئی ہے۔ دھیمی آواز سے سرن یا جہرن خدا کا ذکر کرے تو خدا اس کا ذکر کرے گا۔ اس کی دلیل اللہ کے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ حضرت مجدد نے فرمایا ایک تو یہی ہے، دوسرا کیا ہے تفسیر سنیں مزہ آ جائے گا ماشاءاللہ سب کہیں گے۔ ذکر تو آدمی کر کے گناہ بھی کرتا ہے، لاول پڑھ رہا ہے لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لاول پڑھ رہا ہے فلم بھی دیکھ رہا ہے، یہ تو ذکر ایک ہے ہی۔ ایک ذکر کیا ہے، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، ہم تمہیں یاد کریں گے عنایتوں کے ساتھ۔ بارش ہے عنایتوں کی میرے دوست، اطاعت چاہیے، یہ نہیں کہ فجر کے بعد نہیں پڑھ رہے۔ اب بھائی کسی بھی مسجد میں پڑھ لو گے منع تھوڑی ہے کہ یہاں آنا ضروری ہے، لیکن فکر تو کرو، اٹھو تو صحیح۔ آخری بات بتا کے پھر ختم کرتا ہوں، اس لیے بھی اب ذکر تو اب اس وقت نہیں ہو سکتا جناب۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 پارہ نمبر 9 تفسیر عثمانی جلد اول صفحہ 368۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی، تقوی اللہ کی دوستی فرض ہے۔ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات ہے عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ اللہ والا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے سبزی بیچنے والا ہو، اور ایک ہاتھ ہلا کر بیان کرتا ہے عمل نہیں کرتا، یہ اللہ والا نہیں ہے جی۔ فرض واجب سنت موقع کرے گناہ نہ کرے، سبزی والا اللہ والا ہے جی جناب۔ ماسی صاحبہ فرض واجب سنت موقع کرتی ہے گناہ نہیں کرتے، رابعہ بصریہ شرعی پردہ بھی کرتی ہے کام کے دوران، اور ایک محترمہ 5 لاکھ روپے صدقہ روز کرتی ہے، عمل نہیں کرتی، رابعہ بصریہ نہیں ہے یہ۔ سنیے ذرا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال اگر چھوتا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے ابھی، ہاں بھائی، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں شیطان ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، سو وہ کمی نہیں کرتا۔ تفسیر سنیے، عام متقین خدا ترس پرہیزگاروں کا حال اللہ بیان فرماتے ہیں، یعنی عام متقین کے حق میں یہ محال نہیں کہ شیطان کا گزر ان کی طرف ہو اور کوئی چرکا ہلکا کا اثر لگا جائے۔ البتہ متقین کی یہ شان ہوتی ہے کہ شیطان کے اغوا سے طویل غفلت میں نہیں پڑتے، ذرا غور سے سننا، بلکہ ذرا اللہ سے غفلت ہوئی اور خدا کو یاد کر کے چونک پڑے، ٹھوکر لگی مان سنبھل گئے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مایوسی تو ہے ہی نہیں بھائی۔ الحمدللہ میرے پیارے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشد دامت برکاتہ کا مایوسی وایوسی ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کتنا معافی کا فرمایا، ہم خامخواہ پریشان ہو جاتے ہیں، جاہلوں کے پاس چلے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، بلکہ ذرا سی غفلت بھی اور خدا کو یاد کر کے چونک پڑے، ٹھوکر لگی مان سنبھل گئے اور سنبھلتی آنکھیں کھل گئی۔
غفلت کا پردہ اٹھ گیا، نیکی بندی کا انجام سامنے نظر آنے لگا اور بہت جلد نازیبا گندے کام سے رک گئے۔ باقی غیر متقین جن کے دل میں خدا کا ڈر نہ ہو اور جنہیں شیطان کی برادری کہنا چاہیے، ان کا حال یہ کہ شیطان ہمیشہ انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور دبوچ کر پٹخنیاں دینا میں ذرا کمی نہیں کرتے۔ ادھر یہ لوگ ان کی ابتدا اور پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے، اسی طرح ان شیاطین کے غرور سرکشی اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال متقی کی شان یہ کہ جب شیطان تنگ کرے فوراً خدا سے پناہ مانگے، معافی اور دیر نہ کرے، ورنہ غفلت میں درازی ہو کر رجوع اللہ کی توفیق بھی نہ رہے گی اور سب کا کام بن گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری سیرت اور صورت کے اپنے پیار کے قابل بنائے، مجھ سمیت اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں نعمان بخاری، انہوں نے لکھا ہے ہاشو سینٹر جس میں ان کی دکان ہے، پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد آگ بجھوا دے اپنی رحمت سے، مجھ سمیت مسلمان کے جان مال عزت آبرو ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے، اور دعا کریں اللہ ہر نقصان اور پریشانی اور تکلیف سے بچائیں۔ چند دن پہلے بھی ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پر، یہ کون سا ہے کونے پر، یہ جو پتہ نہیں کون سا ہے کونے پر، ملینیم مال، وہاں پر بھی ایک جگہ میں آگ لگ گئی تھی۔ اللہ سے خوب اپنے لیے معافی اور سب کے لیے۔ مرکز خواتین میں شرعی پردے کے ساتھ 460 خواتین بیان سن رہی ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، امتحان میں زبردست اللہ کامیابی عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ سب طلباء کرام کو یہاں کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، اللہ مزہ میرے دل میں بھی اتار دے بھائی، یہ سب مجھے دے دیں بعد میں، ملنا نہیں ہے بھائی اس وقت۔